بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصوروار کون؟ ایک قاضی نے اپنے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھا اور ان کو اپنی رائے لکھنے کو کہا۔ ایک شخص کے گھر میں مہمان آئے، اس نے ان کی خاطر مدارت کی، اپنے ملازم کو دودھ لینے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنائی جا سکے۔ ملازم دودھ کا برتن سر پر رکھے آ رہا تھا کہ اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پنجوں میں سانپ تھا۔ سانپ کے منہ سے زہر کے قطرے نکلے جو دودھ میں جا گرے۔ مہمانوں نے کھیر کھائی تو سب ہلاک ہو گئے۔ اب اس کا قصوروار کون ہے؟ یہاں رک کر ذرا آپ بھی سوچئے کہ اس مقدمے میں قصوروار کون ہے۔ اب شاگردوں نے جواب دیے۔ پہلے شاگرد نے لکھا کہ یہ غلطی ملازم کی ہے، اسے برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لہٰذا مسلمانوں کا قتل اس کے ذمہ ہے، اسے سزا دی جائے گی۔ قاضی نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ ملازم کو برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنا بڑا قصور نہیں کہ اسے موت کی سزا دی جائے۔ اب دوسرے شاگرد نے لکھا اصل جرم گھر کے مالک کا ہے، اس سے پہلے خود کھیر چکھنی چاہیے تھی، پھر مہمانوں کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ قاضی نے یہ جواز بھی مسترد کر دیا۔ تیسرے شاگرد نے لکھا کہ یہ اتفاقی واقعہ ہے، مہمانوں کی تقدیر میں مرنا لکھا تھا، اس میں کسی کو سزاوار قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ یہ کسی جج کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے، جج اگر مقدمات تقدیر پر ڈال دے گا تو انصاف کون کرے گا؟ اب چوتھے شاگرد نے لکھا کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سارا منظر دیکھا کس نے؟ کس نے چیل کے پنجوں میں سانپ دیکھا؟ کس نے سانپ کے منہ سے زہر نکلتا دیکھا؟ اگر اس منظر کا گواہ ملازم ہے تو وہ مجرم ہے، اگر گواہ مالک ہے تو وہ مجرم ہے، اگر کوئی گواہ نہیں تو جس نے یہ کہانی گڑھی ہے وہ قاتل ہے۔ قاضی نے اپنے چوتھے شاگرد کو شاباشی دی اور صرف اسے منصب قضا کا اہل قرار دیا۔ والسلام۔